الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رونق اسٹیج حضرت حافظ امین صاحب قبلہ، نگراں سنی دعوت اسلامی صورت، حضرت مولانا محمد علی صاحب قبلہ، حضرت مولانا محمد عارف صاحب قبلہ نجمی، دیگر علماء کرام، سادات ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ دوستان محترم، نوجوانان اہل سنت کی کاوشوں سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ایک بڑے امام حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں یہ سنی اجتماع منعقد ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم منتظمین کے انتظام کو اور حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ دوستان محترم، وقت کافی ہو چکا ہے، بغیر کسی تمہید کے جو اصل مقصد ہیں وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، اہل سنت و جماعت میں بالعموم ولی کا مرتبہ کیا ہے، غوث کا مرتبہ کیا ہے، ابدال اور کتب کا مرتبہ کیا ہے، ان کا احترام کس حد تک کرنا چاہیے، ان کی بارگاہوں میں حاضری، ان کا وسیلہ اور اپنی حاجات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں انہیں پیش کرنا، یہ ہر شخص کو معلوم ہے۔ لیکن اسلام میں
سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہیں، اور صحابہ کرام کی عظمت و شان کیا ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہیں، ان کی شان کی بلندی اور رفعت کیا ہے، ان کا ادب کرنا اور ان کا احترام کرنا دین نے ہم پر کس قدر لازم کیا ہے، اس کی معلومات بہت تھوڑے لوگوں کو ہیں۔ آج کے اس سنی اجتماع میں اگر آپ نے دھیان سے ایک ایک لفظ سن لیا تو میں اس یقین کے ساتھ محفل برخاست کروں گا کہ آپ میں سے ہر شخص صحابی رسول کی عظمتوں کا نہ صرف یہ کہ پہرادار بنے گا بلکہ ان کے طریقہ عمل کو بھی اپنی زندگی میں نافذ کرے گا۔ دوستان محترم، ہم اگر اسکول چلاتے ہیں، ہم اگر کوئی ادارہ، مکتب یا دارالعلوم چلاتے ہیں، ہم کوئی یونیورسٹی یا کوئی اور اس طرح کا کام چلاتے ہیں، تو اس میں جب ہم مین کام کرنے والوں کو چنتے ہیں تو ہم اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ہمارے ادارے، ہماری اسکول، ہماری فیکٹری یا ہماری یونیورسٹی کا نام روشن کریں اور اس کو بہتر طریقے پر مقصد کی طرف لے جائے، ہم ایسے ہی بندوں کو چننا پسند کرتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور سنگت کے لیے چنا ہے، تو اس چناؤ کا انداز کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضور کے صحابہ کو کس طریقے سے چنا ہے؟ یہ میرے سامنے کتاب ہے معرفت الصحابہ، اس کی پہلی جلد ہے اور پہلی جلد کا صفحہ نمبر 44 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی کے ساتھ اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی، یعنی جب ہم کوئی ادارہ چلانا چاہیں، مدرسہ، مکتب چلانا چاہیں، تو ہماری نگاہ انتخاب مدرسین کی طرف جاتی ہیں۔ جب ہم مسجد کو چلانا چاہیں تو ہماری نگاہ انتخاب اچھے امام کی طرف جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو آباد کرنا چاہا، چاند و سورج، عرش و فرش، شرق و شمال، پوری دنیا کو اللہ رب العزت نے وجود بخشنا چاہا، تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے وجود کو آگے چلانے کے لیے کس کو سلیکٹ کیا، اور اس سلیکشن میں سب سے پہلے کس ہستی کا رب نے انتخاب کیا؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں، نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جب بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی، فاختار محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العزت نے اپنی پوری مخلوق میں، اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سب سے پہلے اپنے بندوں کے دلوں میں سے جس کو چنا، اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو چنا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، کہ جب اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو چنا تو پھر انہیں رسول بنا کر کے بھیجا،
پھر انہیں اپنے علم کا خزانہ عطا فرمایا، اور جب حضور کو چن لیا اللہ نے تو حضور کو چننے کے بعد اب کس کا چناؤ ہوا؟ توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سننا۔ صحابہ کرام میرا اور آپ کا سلیکشن نہیں ہے، میرا اور آپ کا انتخاب نہیں ہے، میرا اور آپ کا چناؤ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو کس نے چنا ہے اور کس کے لیے چنا ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد بعدہ، حضور کو چننے کے بعد اللہ نے پھر علم ازلی کے ساتھ اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی، فاختار لہ اصحابا، تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کے لیے صحابہ کو چن لیا۔ صحابہ کو رب نے چنا ہے، صحابہ خدا کا انتخاب ہے۔ فَجَعَلَهُمْ أَنصَارَ دِينِهِ وَوُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، اللہ رب العزت نے جب صحابہ کو حضور کی سنگت کے لیے چن لیا، جب صحابہ کو حضور کی صحبت کے لیے چن لیا، تو پھر صحابہ کو حضور کے دین کا مددگار بنایا، حضور کے دین کا وزیر اور مشیر بنایا۔ تو آپ دیکھ لیں اس حدیث پاک میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاختار لہو اصحابہ، کہ حضور کے لیے حضور کے صحابہ کو کسی اور نے نہیں چنا۔ اگر ہمارے نبی بھی چنتے تو حضور کا چناؤ بھی بہت بلند شان، حضور کا انتخاب بھی بہت بلند، حضور بھی چنتے تو کوئی کمی نہ رہتی، مگر حضور کی صحبت اور سنگت کے لیے صحابہ کو جس ذات نے چنا ہے وہ ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے۔ اب ایک اسکول چلانے والا، ایک مدرسہ چلانے والا، ایک مکتب چلانے والا، ایک ادارہ یونیورسٹی چلانے والا، اگر وہ عقل رکھتا ہے، اگر وہ شعور رکھتا ہے، تو اپنی طاقت کے مطابق اپنے مشن کے لیے جن کو چنے گا بہتر سے بہتر ہی کو چنے گا۔ یہاں تو قیامت تک جو آخری دین اور جو نبی آخری نبی ان کا دین امت تک پہنچانے کے لیے بندوں کو چننا تھا، تو چننے والی ذات رب العالمین کی ہے، جنہیں چنا گیا وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کو چنا، یہ تو حدیث پاک ہیں۔ اب میں اس کے ساتھ قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھتا ہوں، اور یہ کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس کی بھی پہلی جلد ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو آیات نازل فرمائی ہیں صحابہ کے سلیکشن اور چناؤ اور انتخاب کے حوالے سے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام ہو میرے ان بندوں پر جن کو میں نے چنا ہے، سلام ہے میرے ان بندوں پر جن میں سے ہر کسی کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے، جن میں سے ہر ایک کو میں نے چنا ہے، ہر ایک کو میں نے منتخب کیا ہے۔ اب یہ بندے جن پر رب سلام بھیجتا ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، اور قیامت تک قرآن کی آیت کے ذریعہ ان چنے ہوئے بندوں پر رب کا سلام ہوتا رہے گا۔ مسجد و منبر میں، محراب اور مصلی پر یہ آیتیں پڑھی جاتی رہے گی، اور ان چنے ہوئے بندوں پر رب کے سلام کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ کون بندے ہیں جن کو رب نے چنا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال ابن عباس کہ یہ چنے ہوئے بندے جن پر رب سلام بھیجتا ہے اور قرآن قیامت تک ان کی سلامتی کے قصیدے پڑھتے رہے گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لوگوں تم جانتے ہو کہ وہ چنے ہوئے رب کے بندے کون ہیں؟
ابن عباس کہتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصطفاہم اللہ تعالی لنبی علیہ السلام، جنہیں رب نے چن کر کے اپنا سلام بھیجا یہ حضور کے صحابہ ہیں جنہیں رب نے اپنے محبوب کی سنگت کے لیے چن لیا ہے۔ غور فرمائیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ میں جب تینوں آیتیں پڑھ کر کے نتیجہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ میں سے ہر شخص کا ایمان تازہ ہوگا۔ غور کر کے بات کو ایک سے ایک کڑی ملا کر کے ہمیں نتیجے تک پہنچنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ میں جن بندوں کو رب نے چنا اور چن کر کے ان پر سلام بھیجا، اہل بیت کے وہ فرد جنہیں پوری امت حبر الامت مانتی ہے، مفسر قرآن مانتی ہیں، وہ عبداللہ ابن عباس جنہیں حضور نے اپنے سینے سے لگا کر قرآن کا علم عطا فرمایا، وہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان چنے ہوئے بندوں سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ اصطفاہم اللہ تعالی لنبیہ علیہ السلام، انہیں رب نے چنا ہے اور اپنے محبوب کی صحبت اور سنگت کے لیے چنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت اور اس حدیث کو سامنے رکھو۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔ میں چاہتا تو ابھی کئی واقعات آپ کو سنا چکتا جس پر آپ اچھل اچھل کر کے مجھے داد دیتے، مگر میں قرآن و سنت سے بنیاد سے بات کر رہا ہوں، اور یہ اصول ہے اہل سنت کے، چونکہ بات جب ہو تو دلائل کے ساتھ ہو تاکہ لوگ آگے کسی کو بتانا چاہیں تو سن کر کے سمجھ کر کے اس بات کو یوں نہ بتائیں کہ کسی کیلنڈر میں لکھا تھا، کسی خطیب نے بیان کیا تھا، آگے وہ خطیب یہ کہے مجھے کسی عالم نے کہا تھا، اور آگے اس کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو۔ بحمدہ تعالی یہ روایتیں جو میں پڑھ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، اس کی حمد سے مجھے زبانی بھی یاد ہے، مگر پڑھ کے اس لیے سناتا ہوں تاکہ کتاب دیکھو یہ کوئی لال تختے والی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ حوالے کے حوالے ہم کیا جانیں، اور ایسی بھی بات نہیں کہ ہم کتاب بتانے کے ذمہ دار، باقی مصنف نے کیا لکھا، مصنف نے صحیح لکھا ضعیف لکھا، اس کے ہم ذمہ دار نہیں۔ میں ایسی بات بولنے کا ذمہ دار نہیں اور ایسی بات کہنے کا روادار نہیں۔ یہ بات سنو، قرآن مجید کی آیتیں رب نے چنا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اے محبوب کے صحابہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، حق جہادی، ویسا جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ کیوں جہاد کرو؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، مجتبا، آپ نے سنا ہوگا مجتبا کا معنی بھی ہے چنا ہوا، اور رب یہاں قرآن کی آیت میں فرماتا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، میرے محبوب کے صحابہ تم جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حکم ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کیونکہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اجتباکم، آگے کیا کہا تھا؟ آگے کہا تھا اصطفیٰ، چن لیا ہے، یہاں کہا ہوا اجتباکم، محبوب کے صحابہ تمہیں رب نے چن لیا ہے۔ اور آگے اس کی تفسیر میں، اس کی شرح میں علامہ عز الدین علیہ الرحمہ لکھتے ہیں الاجتباء کالاصطفاء، فرماتے ہیں مجتبا کہو یا مصطفیٰ کہو، اجتباء کہو یا اصطفاء کہو، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ نے جہاں یہ کہا علی عبادک الذین اصطفیٰ، وہاں بھی مطلب یہی ہے کہ صحابہ کو حضور کے لیے رب نے چنا، اور اجتباکم کا مطلب بھی یہی ہے کہ صحابہ کو حضور کے لیے رب نے چنا۔
دونوں جگہ صحابہ کرام کے لیے۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَهُمُ الْمُجْتَبُونَ۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے اجتباکم اجتباکم اجتباکم، ارے اجتباکم کا معنی بھی یہی ہے، فَهُمُ الْمُجْتَبُونَ الَّذِينَ اجتباہم اللہ تعالی الیہ وَجَعَلَهُمْ أَهْلَهُ۔ فَهُمُ الْمُجْتَبُونَ، یہ جتنے بھی چنے ہوئے ہیں رب نے انہیں چنا ہے، وَجَعَلَهُمْ أَهْلَهُ، اور رب نے انہیں چنا ہی اس لیے ہے کہ یہ چناؤ کے 100% مستحق تھے، یہ حقدار تھے، رب نے اس لیے انہیں چنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی دوسری آیت، قرآن کی تیسری آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں تیسرے مقام پر فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا، اصطفینا، جنہیں ہم نے چن لیا ہے۔ ہم نے ان چنے ہوئے بندوں کو اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ تو غور کریں، ادھر معرفت الصحابہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے چناؤ کے بعد نظر قلوب العباد، بندوں کے دلوں پر نظر کی، فاختار لہو صحابہ، تو حضور کے لیے صحابہ کو رب نے چنا۔ قرآن کی 3 آیتیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور قرآن مجید کی تیسری آیت مبارکہ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، یہ تینوں آیتیں اور وہ حدیث پاک، یہ 4 دلیلیں اس بات پر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کو حضور کی صحبت اور سنگت کے لیے چنا ہے تو رب ذوالجلال نے چنا ہے، یہ رب کا انتخاب ہے۔ اب اس پر امام اہل سنت کو پڑھتے ہیں، سنی اور پھر آگے امام اہل سنت۔ امام اہل سنت اس مقام پر کیا بات پیش کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں ہر شخص اپنے پورے وجود کو گوش بنا لے اور ہمتن گوش ہو جائے اور ہوش کے ساتھ امام احمد رضا کی اس عبارت کو سنیں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد ہے اور 29ویں جلد کا صفحہ نمبر 356 ہے۔ اس میں امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ اہل اسٹیج کی بالخصوص توجہ چاہتا ہوں، جب چنا رب نے ہے، چنا حضور کے لیے ہے، تو آگے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں آفتاب نیم روز سے روشن تر، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوپہر کو چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ روشن۔ کیا بات؟ کون سی بات؟ دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ روشن کون سی بات ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بات یہ ہے، اصول اور قاعدہ ذکر کرتے ہیں امام اہل سنت، اور وہ قاعدہ کیسا کہ دوپہر کے سورج سے زیادہ چمکدار وہ قاعدہ ہے۔ کون سا اصول اور قاعدہ؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں محب، محب کا معنی ہے سچا چاہنے والا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محب جب قدرت پاتا ہے اپنے محبوب کو صحبت بد سے بچاتا ہے۔ اہل اسٹیج کی توجہ ہے، دھیان سے سنی، محب جب قدرت پاتا ہے، ہم اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے اگر کسی کو دوست چننا چاہتے ہیں تو جہاں تک ہماری طاقت اور ہمارا بس چلتا ہے ہم اپنے محبوب کو بروں کی سنگت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ محب سچا چاہنے والا جب قدرت پاتا ہے اپنے محبوب کو صحبت بد سے بچاتا ہے، برے ہم نشینوں بدکار رفیقوں سے اپنے محبوب کو بچاتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہماری جتنی قدرت اور طاقت ہوتی ہے اور ہمارا جتنا بڑا محبوب ہوتا ہے،
ہم اپنی طاقت، اپنا جتنا بڑا محبوب اس کے لیے اتنی طاقت خرچ کرتے ہیں۔ دھیان سے سننا، ہماری طاقت یہ ہے کہ جو ہماری نظر کے سامنے ہو ہم اس تک کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ پس دیوار وہ کس کی سنگت میں بیٹھتا ہے اس کی سکت ہم میں نہیں ہے، اور ہمارا محبوب ایک ہے تو اس سے بڑا بھی کوئی محبوب ہے۔ تو دو چیزیں یاد رکھنے والی، اگر کوئی سچا محبت کرنے والا ہے تو پھر سچا محبت کرنے والا اگر طاقت رکھتا ہے تو جس سے محبت کرتا ہے اس کو بری سنگتوں سے بچاتا ہے، بری صحبتوں سے بچاتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہارے میرے اندر طاقت ہو تو ہم اپنی طاقت استعمال کر کے اپنے محبوب کو بری سنگت سے بچاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حق تعالی قادر مطلق ہے۔ میں چاہتا ہوں اس لذت اور رنگ ڈھنگ میں آپ سنو کہ میں آپ کو قصہ گوئی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو امام اہل سنت کے لکھے ہوئے اصول پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں مخدوم پاک کا وہ لگایا ہوا یہ ایک دیا ہے، جہاں جلتا ہے بھوت وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ وہ چراغ ہیں، یہ ہدایت کے چراغ، یہ علم کے چراغ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ہر محب، سچا چاہنے والا جب قدرت پاتا ہے تو اپنے محبوب کو صحبت بد سے بچاتا ہے۔ جب قدرت پاتا ہے، جب طاقت ہوتی ہے، فرماتے حق تعالی قادر مطلق، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کے محبوب و سید المحبوبین۔ اللہ قادر مطلق اور حضور سید المحبوبین۔ تو جب اللہ قادر مطلق ہیں اور حضور اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا عقل سلیم تجویز کرتی ہے کہ ایسا قدیر، ایسے عظیم ذی جاہت جان محبوبی و کان عزت کے لیے خیار خلق کو انیس و جلیس و یار و مددگار مقرر نہ فرمائے؟ جب اللہ قادر مطلق اور حضور اللہ کے سب سے بڑے محبوب، جب چننے والا اس کی طاقت سب سے زیادہ اور جس کے لیے چنا جا رہا ہے وہ اس طاقت والے کے سب سے بڑے محبوب، جب چننے والا قادر مطلق ہو اور جن کے لیے چنا جا رہا ہے وہ سید المحبوبین ہو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے کیا پھر عقل مانتی ہے کہ ایسا قادر مطلق ایسے محبوب کے لیے چنے اور چناؤ میں کوئی کمی رہ جائے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات؟ اب اعلیٰ حضرت نے آگے نتیجہ ذکر کیا۔ اب اگر کوئی اس چناؤ پر اعتراض کرتا ہے، اب کوئی اگر اس چناؤ میں سے کسی ایک فرد پر بھی تانا دیتا ہے جنہیں رب یہ کہے ہوا اجتباکم، جنہیں رب یہ کہے استفینا، جنہیں رب یہ کہے کہ میں نے چن لیا، جنہیں رب یہ کہے میں نے محبوب کے بعد ساری مخلوق کے دلوں پر نظر کر کے محبوب کی سنگت کے لیے صحابہ کو چن لیا، جب چننے والا قادر مطلق اور جن کے لیے چنا جا رہا ہے وہ سید المحبوبین، اب جس رب نے چنا ہے صحابہ کو ایسے محبوب کے لیے، اب اگر کوئی ان صحابہ میں سے کسی ایک پر بھی بدزبانی کرتا ہے، تانا دیتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، تو کیا ہوگا آگے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں جو ان میں سے کسی پر تان کرتا ہے در حقیقت جناب باری تعالیٰ کے کمال حکمت و تمام قدرت پر الزام لگاتا ہے۔
وہ اللہ کی حکمت پر اعتراض کر رہا ہے، وہ اللہ کی قدرت پر اعتراض کر رہا ہے، یا تو اللہ کی قدرت پر اعتراض کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت محبوبیت و نہایت منزلت پر حرف رکھتا ہے۔ یعنی اگر اس چناؤ میں کوئی کمی رہ جائے معاذ اللہ تو دو باتوں میں سے کوئی ایک ہی بات ہے کہ چننے والے کی قدرت کامل نہیں تھی اس لیے چناؤ میں کمی رہ گئی، یا جن کے لیے چنا تھا وہ سب سے بڑے محبوب نبی تھے اس لیے چناؤ میں کمی رہ گئی۔ اور میں اور میرا امام اور ہم سب یہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہ ادھر نہ رب کی کمال قدرت میں کوئی کمی، نہ حضور کی محبوبیت کبریٰ میں کوئی کمی۔ جب رب قدرتوں کا مالک اور حضور محبوبیت کبریٰ کے مالک، تو اس قدرت کامل کے مالک نے محبوبیت کبریٰ کے لیے جن صحابہ کو چنا وہ بھی کمال والے صحابہ کو چنا، وہ بھی ایسوں کو چنا جو محبوب کی سنگت کے 100% مستحق تھے۔ یہ بات ہے۔ اب کوئی مجاور کسی مزار پر بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ پر طعن کرتا ہے اور معاذ اللہ انہیں برا بھلا کہتا ہے، ایسے جہنمی کتوں کو اپنی خبر لینی چاہیے۔ من یطعن معاویہ فہو کلب من کلاب الہاویہ، جو معاویہ پر طعن کرتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ دوستان محترم، یہ رب کے کمال قدرت پر اعتراض، یہ حضور کی محبوبیت کبریٰ پر اعتراض، رب جن کے بارے میں کہے کہ میں نے چنا، میں نے چنا، میں نے چنا، میں نے منتخب کیا، میں نے مجتبی بنایا، میں نے مصطفیٰ بنایا۔ اب اگر کوئی ان میں سے کسی پر طعن کرتا ہے تو امام اہل سنت کہتے ہیں یہ اللہ کی قدرت پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کے کمال حکمت پر اعتراض کرتا ہے، یہ حضور کی محبوبیت کبریٰ پر اعتراض کرتا ہے۔ دوستان محترم، یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے کیا باتیں ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ میری اپنی ہی لکھی ہوئی کتاب ہے، خطبہ نمبر 25، اور اس میں نے ان سارے دلائل کو جمع کیا ہے جنہیں پڑھا جانا چاہیے، اور ہر منبر و محراب سے یہ صدا بلند ہونی چاہیے۔ جنہیں رب نے چنا، اب آگے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ حضرت امام ملا علی قاری۔ یہ کون ہے ملا علی قاری؟ یہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ یہ کون ہے امام علی قاری؟ جو اپنے دور کے حرم کے مصلی کے امام ہیں۔ صحابیت کیا مرتبہ ہے؟ رب نے جنہیں چنا، حضور کی سنگت کے لیے چنا، تو ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ولیوں کا مرتبہ جاننا ضروری ہے، غوث قطب ابدال کا مرتبہ جاننا ضروری ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری ہے صحابہ کا مرتبہ جاننا، اس لیے کہ وہ اصول دین میں سے ہے، وہ دین کی بنیاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ کتنا مرتبہ بلند ہے صحابہ کا؟ حضرت امام علی قاری فرماتے ہیں من القواعد المقررہ۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ بات تو طے ہے، یہی مطلب ہے من القواعد المقررہ کا، جی یہ بات پکی ہے، یہ بات طے ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کس بات میں؟ امام علی قاری فرماتے اس بات میں کوئی شک نہیں، یہ پکا ٹھکا ضابطہ اصول ہے، ان العلماء والاولیاء من الامت لم يبلغ احد منهم مبلغ الصحابہ۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں امت کے تمام علماء مل جائیں، والاولیاء، اور امت کے تمام اولیاء مل جائیں، سب مل کر کے بھی حضور کے کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کا مقام اور مرتبہ، یہ ہے ان کی قدر و منزلت اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں۔ اور اسی پر بس نہیں، یہاں پر امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے
انہوں نے بھی کہا کہ صحابہ کا مرتبہ کیا ہے. اب دیکھنا انہوں نے کیا کہا, ان العلماء والاولیاء لم يبلغ احد منهم مبلغ الصحابہ. علماء اولیاء ان میں سے کوئی بھی یا سارے کے سارے مل کر کے کسی ایک صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اب آگے امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں, یہ 29ویں جلد کا صفحہ نمبر 358. اس پر امام اہل سنت فرماتے ہیں تابعین سے لے کر تاب قیامت. ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ چونکہ صحابیت کے بعد پھر تابعیت, تابعیت سے اوپر جو مرتبہ ہے وہ کیا ہے, صحابیت. تو اعلیٰ حضرت نے جسٹ صحابہ کے بعد سے جو مرتبہ شروع ہوتا وہاں سے ہی شروعات کی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تابعین سے لے کر تاب قیامت امت کا کوئی ولی کیسے ہی پایہ عظیم کو پہنچے, صاحب سلسلہ ہو خواہ غیر ان کا, ہرگز ان میں سے ادنا کے رتبہ کو نہیں پہنچتا, اور ان میں سے ادنا کوئی نہیں, ان میں سے ادنا کوئی نہیں, ان میں سے ادنا کوئی نہیں. تابعین سے لے کر تاب قیامت کوئی ولی کیسے کی عظیم مرتبے کا ہو, وہ سلسلہ چلاتا ہو یا سلسلہ نہ چلاتا ہو, سلسلے کا بانی ہو یا کسی شیخ کا مرید ہو, امام اہل سنت فرماتے ہیں قیامت تک تابعین سے لے کر کوئی ولی یا سارے ولی مل کر کے بھی کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ ہے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ. ان دوڑے دھاگے والوں کو کیا پتا چلے کہ صحابہ کی شان کیا ہے, جنہیں پڑھائی لکھائی سے کوئی کام نہیں, جنہیں کتابوں سے کوئی دلچسپی نہیں, جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, وہ بات کریں گے ان پر جن کو رب نے چنا ہے, وہ بات کریں گے ان پر جن کو رب نے حضور کی صحبت کے لیے چنا ہے, جن کی شان یہ ہے کہ کوئی ولی, کوئی دوست, کوئی کتب, کوئی عالم تابعین سے لے کر قیامت تک کوئی بھی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اور آگے تو حکیم الامت نے تو بڑی باتیں بھی کی ہیں اس پر. مفتی احمد یار خان نعیمی علی الرحمٰن نے, آپ فرماتے ہیں میرات المناجی کے جلد نمبر 8 میں فرماتے ہیں صحابی تمام جہان کے مسلمانوں سے افضل. میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ بولو, مگر آپ کو لگتا ہو کہ یہ بات ہے نبی کے یاروں کی. کیا فرماتے ہیں صحابی تمام جہان کے مسلمانوں سے افضل. میں وہ بھی سبحان اللہ نہیں چاہتا کہ اتنا زور زور سے بولے کہ بات یاد نہ رہے آپ لوگوں کو, ایسا بھی نہیں. آپ جو توجہ سے سن رہے ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں بالکل اتر رہی ہیں. اور ابھی تو مجھے اور ایک جہان کی سیر کرانی ہے. آپ نے دیر کی ہے تو میں دیر ہی سے چھوڑوں گا آپ کو. بے شک عطا ہو. تو غور کیجئے یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں صحابی تمام جہان کے مسلمانوں سے افضل, روئے زمین کے سارے ولی, غوث قطب ایک صحابی کے گرد قدم کو نہیں پہنچتے. یہ وہ حضرات ہیں, دیکھو غور کرنا, حکیم الامت کے حکمت بھرے جملے, یہ وہ حضرات ہیں جنہیں رب نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چنا. وہی لفظ جو میں کب سے آپ کو یاد کرا رہا ہوں. حکیم الامت کیا فرماتے, یہ وہ حضرات ہیں جنہیں رب نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چنا. یہ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا. حضور صدر الشریعہ بار شریعت میں لکھتے ہیں کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبہ کا ہو کسی صحابی کے رتبہ کو نہیں پہنچتا. دیکھا آپ نے, یہ ہے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ. اور اس سلسلے میں
امام اہل سنت کی ایک اور عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے پھر ہم فیصلے کی طرف رخ کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، یہ صفحہ نمبر 358 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ہم نشینوں، ہم نشین کا معنی ہے سنگت میں بیٹھنے والا، محبوب علیہ السلام کے سب ہم نشینوں اور گلستان صحبت کے گل چینوں، ہر فرد بشر ان کا، صحابہ میں سے ہر فرد بشر ان کا کیا ہے؟ سرور، عدول، اخیار و اتقیا و ابرار کا سردار، یعنی حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا ہر فرد صرف سرور ہی نہیں، صرف عادل اور پرہیزگار ہی نہیں، صرف اخیار، اتقیا اور ابرار ہی نہیں، بلکہ حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا ہر صحابی سرور و عادل و اخیار و اتقیا و ابرار کا سردار ہے۔ یہ ہے امام احمد رضا۔ آگے آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یہ ان میں سے ہر ایک کو رب نے امت کے ہر متقی اور ہر پاکیزہ گروہ کی سرداری پہلے ہی عطا فرمائی ہے۔ کوئی متقی ہے اس کے سردار ہے صحابی، کوئی عادل ہے اس کے سردار ہے صحابی، کوئی پرہیزگار ہے اس کے سردار ہے صحابی، کوئی ولی ہے اس کے سردار ہے صحابی، کوئی غوث قطب ہے اس کے سردار ہے صحابی، کوئی ابرار میں سے ہے، کوئی نوجبہ میں سے ہے، کوئی نقبہ میں سے ہے، کوئی اتقیاء میں سے ہے، کوئی اصفیاء میں سے ہے، کوئی کیا ہے تو کوئی کیا ہے۔ جو کچھ تابعین سے لے کر قیامت تک ہوتا رہے، ہر ایک کی سرداری رب نے اپنے محبوب کے ہر صحابی کو عطا فرمائی ہے۔ دوستان محترم، یہ ہے ان کی شان، ہر ایک ان میں سے عادل اور متقی ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک اصول ذکر کرنا چاہتا ہوں، علماء کی خاص طور پر توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی اس پر توجہ دیجئے گا۔ یہ جو حدیثیں لکھی گئی ہیں کتابوں میں، تو حدیث سے پہلے جو سندیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان فلاں ان فلاں ان فلاں، یعنی فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، انہوں نے صحابی رسول سے سنا اور پھر انہوں نے حضور سے سنا۔ تو صحابی کے بعد اور صحابی سے جو چین چلتی ہے نا، حدیث کتاب میں لکھے جانے تک کی، اس چین کو روایت کہتے ہیں۔ اس چین کو کیا کہتے ہیں؟ روایت۔ اور اس چین میں جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے ہر ایک کو راوی کہتے ہیں۔ اس چین کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ روایت۔ اور ہر فرد کو کیا کہتے ہیں؟ راوی۔ اب حدیث کو پرکھنے کے لیے ایک شعبہ ہے، اس کو علم اسماء الرجال کہتے ہیں۔ علم اسماء الرجال، اس میں کیا بحث ہوتی ہے؟ حدیث تو کوئی ضعیف ہوتی ہی نہیں، حضور کا کوئی فرمان ضعیف نہیں، تو پھر حدیث میں سے بعض کو ضعیف کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کے جو آگے راوی ہیں نا، ان میں کچھ کمزوری ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اس حدیث پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تو یہ جو علماء ناقدین و جارحین علم اسماء الرجال میں ڈسکس کرتے ہیں کہ حدیث کو یہ نقل کرنے والا کیسا تھا، اس کا استاذ کون ہے، اس نے پڑھا کس سے ہے، اور اس کا جوانی میں ذہن کیسا تھا، بڑھاپے میں ذہن کیسا تھا، جب یہ حدیثیں لکھواتے تھے تو کہیں بھول جانے کی بیماری تو نہیں تھی، کہیں ان پر جھوٹ بولنے کا الزام تو نہیں ہے، یہ کیا تھے، ساری حدیث کے آگے جو چین ہوتی ہے روایت والی، ان راویوں پر علم اسماء الرجال میں ڈسکس ہوتی ہے۔ کیسا تھا، کیا تھا، کیوں تھا، کس سے پڑھا، کہاں پڑھا، کتنا پڑھا، کس علم میں ماہر تھا، بھول تو نہیں جاتا تھا، ساری ڈسکس اس پر ہوتی ہیں۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، پورے علم اسماء الرجال میں محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ جہاں حدیث کی چین میں یہ لفظ آ جائے انہو قد صحیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انہو صحابی جو کہ یہ حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے یا یہ حضور کے صحابی ہیں، تو وہ علماء ناقدین و جارحین جو ساری چین پر ڈسکس کرتے ہیں، مگر جہاں صحابی کا نام آ جاتا ہے قلم رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں صحابی ہیں تو اب ان کا صحابی ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عظمت صحابہ اکرام زندہ باد زندہ باد، سبحان آپ اللہ۔ غور کیجئے، ایک بات صرف یہ آ جائے کہ انہو صحابی چن انہو قد صحیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے یا حضور کے صحابی ہیں، قلم رکھ دیا، اب ان پر کوئی ڈسکس نہیں۔ یہ جوانی میں کیسے تھے، بڑھاپے میں کیسے تھے، ان کی جنگ کس سے ہوئی، کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ ناقدین و جارحین محدثین جو رات دن علم حدیث کے سمندر میں غوطہ لگاتے، جب وہ قلم اٹھا کر رکھ دیتے ہیں تو جسے بوڑھی عورت کی طرح بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کس منہ سے صحابہ پر اعتراض کرتا ہے؟ جس کی توتلی زبان پر اردو کے الفاظ صحیح طریقے پر جاری نہیں ہوتے۔ ہمارے کئی علماء نے ان کی اردو بولنے کی بھی غلطیاں نکالی ہیں کہ انہیں اردو بولنا بھی نہیں آتا۔ وہ صحابہ پر کام کرتے ہیں جن پر 1450 سال کے علماء محدثین ناقدین و جارحین نے یہ کہا یہ صحابی ہیں، ہم ان پر اعتراض نہیں کریں گے۔ اور یہ اعتراض کرنے والے مجاورین وہ یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر واقعی میں اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں تو آؤ اہل بیت کی بات سناؤں میں آپ کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنی سچا ہوتا ہی وہی ہے جو محب صحابہ بھی ہو، محب اہل بیت بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور سچا محب ہی سنی ہے، بے شک بے شک۔ وہ محبت کچھ نہیں بلکہ وہ محب مفرط مہلک ہے مولا علی کے فرمان کے مطابق، کہ جس کا سنیت سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور میں اس پر بھی بڑی لمبی بات کرنا چاہتا ہوں مگر کیا کروں، جو اصل ٹاپک ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ اور اس پر آج محبت اہل بیت کی بات کرتے وہ کوئی اس حدیث پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں علماء سے بھی کہتا ہوں، ہمارے ذمہ داران سے بھی کہتا ہوں، محبت اہل بیت کا جہاں بھی جلسہ ہو اس وقت خطیب صاحب سے کہو کہ مولا علی کی اس روایت پر کلام کرو جس کے بارے میں مولا علی نے کہا یہلک فی اسنان، کہ میرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ کون کلام کرتا ہے اس پر؟ بتاؤ اس میں وہ محب مفرط کون ہے جس کی ہلاکت کی خبر حضرت مولا علی نے دی؟ اور یہ صحیح حدیثوں میں، لیکن بات نہیں ہوتی۔ غور کرنا یہاں پر کہ یہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ۔ اب اہل بیت کی بات سناؤ اور صحیح بخاری سے سناؤ، ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ اور وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، ترجمان القرآن، حبر الامت، حضور کے عم زاد چچا کے بیٹے، ان کے غلام نے آ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ حضور، عبداللہ ابن عباس کے غلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا حضور اوتر معاویہ برکعت، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وتر 1 رکعت پڑھتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو پتہ ہے عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے دعہو فإنہو قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا چھوڑ دے ان کی بات، یہ حضور کے صحابی میں سے ایک صحابی ہے۔ اور دوسری جگہ بخاری ہی میں ہے انہو فقیہ، چھوڑ دے ان کی بات، یہ مجتہد فقیہ صحابی ہیں، یہ ان کا اجتہاد ہے اور یہ اپنے اجتہاد پر عمل کر رہے ہیں۔ آج کوئی بات آتی ہے تو کیوں وہ بولی نہیں بولتے جو اہل بیت کے فرد عبداللہ ابن عباس نے بولی ہے کہ چھوڑ دو ان کی بات، یہ نبی کے صحابی ہیں۔ یہ ہے حدیث، یہ ہے بخاری۔ تو دوستان محترم،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کا انتخاب ہے. اللہ کمال قدرت کا مالک، جن کے لیے اس قدرت والے رب نے صحابہ کو منتخب کیا وہ سید المحبوبین، اور چنا تو پھر ان کا مرتبہ اتنا بلند کہ تابعین سے لے کر قیامت تک کوئی غوث ولی قطب عالم ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان کا. اب میں جو روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ان میں سے کسی پر اعتراض کرتا ہے، تان کرتا ہے، تو کچھ لوگ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرو. جی تحقیق میں لگاتے ہیں، تحقیق تو کرو. ہمیں امام احمد رضا نے کیا سکھایا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، غور سے سننا، تحقیق والوں کی تحقیق کے بہکاوے میں نہ آنا. ارے جی پڑھو تو صحیح ہماری بات، ارے جی سنو تو ہماری بات. ارے صحابہ پر تان کرنے والے تیری بات ہم سنیں کیوں؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ کا سچا قول رضی اللہ عنہم سن کر آئینہ دل میں زنگ تفتیش کو ہم جگہ نہیں دیتے. یہ لفظ تو دیکھو میرے امام کے، زنگ تفتیش کو جگہ نہیں دیتے سنی. کیوں کہ سنیوں کو سنیوں کے خدا نے یہ کہا رضی اللہ عنہم، ان کی تحقیق کیوں کرتے ہو؟ ان سے تمہارا رب راضی ہو چکا ہے. کیا بات کہہ دی میرے امام. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام اہل سنت فرماتے اللہ کا سچا قول رضی اللہ عنہم سن کر آئینہ دل میں زنگ تفتیش کو جگہ نہیں دیتے. اور فرماتے ہیں اہل سنت کے خواص تو خواص، عوام تک ان سب کو بالاجمال از اول تا آخر پرلے درجے کا بیر و تقی جانتے ہیں اور تفاصیل احوال پر نظر حرام مانتے ہیں. کیا کیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت کیوں ہوا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے سنی وہ ہوتا ہے جو ان تفصیلوں پر نظر کرنا بھی حرام سمجھتا ہے. زنگ تفتیش کو دل کے آئینے پر جگہ نہیں دیتے. میں کہتا ہوں زنگ تفتیش کو تو جگہ نہیں دینی، مگر اس جملے کو اپنے دلوں میں جگہ ضرور دو. امام احمد رضا کا یہ فرمان اللہ کا سچا قول رضی اللہ عنہم سن کر آئینے دل میں زنگ تفتیش کو جگہ نہیں دیتے. اور سرکار کا فرمان اذا ذکر اصحاب فامسی کو، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو زبان سنبھال لو، ان کو برا بلا نہ کہو. اب میں آپ کو باتیں بتاؤں، یہاں پر ہمارے اسٹیجوں سے اس ٹاپک پر بیان ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں جن کی بات سنی جاتی ہیں ان خطبہ کو بلا کر اس ٹاپک پر خطاب ضرور کروائیے. اس ٹاپک پر آج کے دور میں گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، اور میں اس پر آج آپ کو وہ حوالہ دے رہا ہوں. ہجری سن 286 میں غالباً ایک عباسی خلیفہ جس نے اپنے دور حکومت میں یہ فرمان جاری کیا، چونکہ وہ ہجری سن 284 میں خلیفہ معتضد باللہ نے اپنے دور خلافت میں یہ فرمان جاری کیا کہ تمام منبر و محراب میں حضرت امیر معاویہ پر سب و شتم کیا جائے. اس کو کیوں نہیں لاتے لوگ؟ جھوٹی باتوں کو، جھوٹی روایتوں کو لا کر کے کہ حضرت مولا علی پر حضرت امیر معاویہ گالیاں دلواتے تھے معاذ اللہ. جھوٹی باتوں کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہو. یہ پڑھ کے سناؤ کہ خلیفہ معتضد باللہ کے دور میں وہ شیعیت کی فکر رکھتا تھا. اس نے حکم دیا کہ ہر منبر پر حضرت امیر معاویہ کو سب و شتم کیا جائے. تو اس کے وزیر عبید اللہ واپس جا کر کے اس کے پاس معذرت کی، حضور یہ حکم واپس لے لیجئے.
مسلم قوم آپس میں لڑ جائے گی، خون کی ندیاں بہہ جائے گی، لیکن وہ شیعیت میں بہت مضبوط تھا۔ اس نے کہا نہیں، جو گالی امیر معاویہ کو نہ دے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہاں تک اس نے سختی کا حکم دیا۔ خدا کی عزت کی قسم، حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ سری سختی کے مرید، حضرت سری سختی پوری زندگی جنید بغدادی کو یہ کہتے رہے کہ واعظ کرو، بیان کرو، نصیحت کرو، تمہاری واعظ و نصیحت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو ہر بار جنید بغدادی یہ کہہ کر کے بات کو ٹال دیتے تھے، میرے مرشد آپ ہیں، آپ کی مجلسیں لگتی ہیں، جب آپ نصیحت کر ہی رہے ہیں تو میری نصیحت کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی ہر بار یہ کہہ کر کے اپنے مرشد کی بات کو ٹالتے رہے، مگر جب خلیفہ معتضد باللہ عباسی نے امیر معاویہ پر گالیاں دینے کا حکم منبر و محراب سے جاری کرایا تو خواب میں حضرت جنید بغدادی کے اللہ کے رسول تشریف لائے اور سرکار نے جنید کو ارشاد فرمایا، جنید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تو بیٹھ کر کے میرے صحابی کی عظمتوں پر پہرا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ اکرام، سبحان اللہ۔ غور کریں، اور حضرت جنید بغدادی نے جس رات حضور کو خواب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد تیار ہو گئے، اب تک تو میرے پیر کہتے تھے، اب نبیوں کے امام کا حکم آ گیا۔ جب خواب میں حضور کو دیکھ کر حکم سنا، اٹھے تو اپنے مرشد کی بارگاہ میں جانے لگے تاکہ جا کر اب بتائیں کہ حضور نے اب مجھے حکم دیا ہے کہ شان معاویہ کا دفاع کروں، عظمت معاویہ پر پہرا دوں، شرف صحابیت پر خطاب کروں۔ جب اپنے پیر کو بتانے کے لیے دروازے سے باہر ہی نکل رہے تھے، سری سختی خود چل کر کے ان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ سری سختی کے سامنے وہ بات کیا کہتے، اس سے پہلے سری سختی نے کہا، میں تو تمہیں بار بار کہتا تھا کہ واعظ و نصیحت اور بیان کرو، کیا اب بھی نہیں کرو گے جبکہ اللہ کے رسول نے تمہیں کہہ دیا ہے؟ کیا اب بھی تم بیان نہیں کرو گے؟ کہا ہاں، اب حضور نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں صحابی رسول کی عظمت کا دفاع کرتا رہا۔ وہ کس تصوف کی تم بات کر رہے ہو جس کے ڈانڈے جنید بغدادی سے نہ ملتے ہو؟ وہ کس مستصوف کی تم بات کر رہے ہو جس میں جنید بغدادی کا نام نہ کیا تھا؟ یہ وہ صوفیاء ہیں، خدا کی قسم، لطائف اشرفی اٹھا کر دیکھو، قدوۃ الکبریٰ غوث العالم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی اپنے لطائف اشرفی میں سے لطیفہ نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رافضیوں کے بنیادی 6 فرقے ہیں، اور ان 6 میں سے نہیں 72 فرقے جو ہیں ان میں سے 6 فرقے بنیادی ہیں، اور 6 میں سے ہر ایک کی 12 شاخیں ہیں، 12 چھنگ 72۔ مخدوم پاک نے وہ 72 کے 72 گنوائے، اور مخدوم پاک نے رافضی فرقے کی جو 12 شاخیں گنوائی، اس میں مخدوم پاک فرماتے ہیں رافضی فرقوں میں سے 10واں فرقے کا نام ہے لاعنیہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ لاعنیہ، یہ لعنتی گروہ لاعنیہ۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں یہ لاعنیہ گروہ وہ ہے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ پر، حضرت طلحہ پر، حضرت عمر ابن عاص پر اور حضرت امیر معاویہ پر تان کرتا ہے۔ مخدوم پاک کہتے ہیں وہ سنی نہیں، وہ رافضیوں کا 10واں فرقہ لاعنیہ ہے۔ اب یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں بیٹھ کر، ہمیں لوگ سنی نہیں مانتے، ہمیں سنی نہیں مانتے، ہمیں لوگ رافضی کہتے ہیں۔ ارے تمہیں ہم کہاں رافضی کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو سلسلہ چشت کے شہباز مخدوم پاک نے تمہیں رافضی کہا ہے۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں نہ ہو تو لاؤ میرے سامنے۔ اور میں حافظ صاحب اس پر بات بتاؤں کہ یہ
کاٹ دینا، کتابوں سے نکال دینا۔ ابھی میرے ایک دوست ڈاکٹر روح الامین صاحب اور اسے مخدومی میں گئے تھے، مجھے وہاں سے انہوں نے فون کیا کہ حضرت آپ کے لیے کیا لاؤں یہاں سے، تو میں نے کہا کہ مخدوم پاک کی لطائف لے آنا، تو وہ میرے لیے لطائف اشرفی لے کر آئے، غالباً مخدومی مشن سے شائع ہوئی ہے۔ خدا کے بندو، یہ رافضیت سنیت کو کتنا کھا رہی ہے دیمک کی طرح، سمجھو اس کو۔ مخدوم پاک کی لطائف کا اوریجنل بھی میرے پاس ہے، مگر میں نے پھر بھی منگوایا کہ اب میرے لیے کوئی بندہ وہاں سے کچھ کہہ رہا ہے تو میں کیوں نہ مخدوم پاک کی کتاب منگوا لوں۔ میں نے منگوائی اور لطیفہ نمبر 33 کو دیکھا، میں حیران ہوں۔ مخدوم پاک نے جن 72 فرقوں کا ذکر کیا اور 72 کا نام لکھا اور 72 کے کس عقیدے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے وہ لکھا، وہ پورا چیپٹر ہی غائب کر دیا۔ اور نیچے مرتب صاحب نے نوٹ لکھی کہ یہاں اس کی چونکہ ضرورت نہیں تھی اس لیے نکال دیا۔ میں نے اس کو فون کیا جو چھاپنے والا، میں نے کہا تم نے یہ چیپٹر نکالا کیوں اس کتاب سے؟ کہا یہ عوام کو سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم نے نکالا۔ میں نے کہا مخدوم پاک کی باقی کتاب عوام کو سمجھ میں آتی ہے، وہ کیوں تم نے باقی رکھی ہے؟ چونکہ اس میں رافضیوں کا رد ہے، اس میں خارجیوں کا رد ہے، 72 فرقوں کا رد ہے، اس لیے تم نے نکال دیا۔ آج کے جعلی صوفیت کے علمبردار، ہم صوفیزم کو مانتے ہیں، مخدوم پاک سے بڑے صوفی ہو تو ہم صوفیزم کو مانتے ہیں، ہم سارے مسلکوں کو مانتے ہیں، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ کس تصوف کی تو بات کر رہا ہے؟ مخدوم پاک نے تو 72 کے نام لکھے، ان کے عقیدے بتائے اور کہا حضور نے جن 72 کو جہنمی کہا یہ ہیں۔ تو کیا مخدوم پاک صوفی نہیں تھے؟ وہ صوفیوں کے سردار ہیں، مگر یہ جعلی آج تصوف کی بات کر رہا ہے، اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر بھی میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، لیکن وہ بات عرض کروں گا تو پھر اصل باتیں اور بھی رہ جائے گی۔ اب مجھے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا مقام کیا ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ یہ کتاب ہے اسد الغابہ، پہلی جلد، صفحہ نمبر 23۔ امام ابو زرعہ رازی فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص حضور کے صحابہ میں سے کسی ایک پر بھی کوئی تان کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، کوئی نقص بیان کرتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو جان جاؤ کہ وہ جہنمی ہے، وہ زندیق ہے۔ اور آگے فرماتے وَذَلِكَ، امام ابو زرع کہتے ہیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ غور سے، ہوش سے، صحابی کی توہین کرنے والا، ان پر تان کرنے والا زندیق کیوں ہے؟ امام ابو زرع کہتے ہیں وَذَلِكَ، اس لیے ان الرسول حق، کہ رسول علیہ السلام حق ہے، والقرآن حق، اور قرآن بھی حق ہے، وما جاء بہ حق، حضور جو کچھ لے کر آئے وہ بھی حق ہے، اور جو حضور حق ہے، قرآن حق ہے، حضور جو کچھ لے کر آئے وہ حق ہے۔ یہ سارا حق ہمیں بتایا کس نے؟ یہ سارا حق ہم تک پہنچایا کس نے؟ امام ابو زرع کہتے ہیں انما ادّا ذالک کلہ الینا الصحابہ، رسول حق ہے، قرآن حق ہے، حضور جو کچھ لے کر آئے وہ سب کچھ حق ہے۔ امام ابو زرع کہتے ہیں یہ سارا حق ہم تک پہنچایا ہے تو صحابہ نے پہنچایا ہے۔ سمجھ آئی ہے اب کہ ان پر اعتراض کرنے سے کس کس بات پر ضرب پڑے گی اور کہاں کہاں کیا کچھ ماننا پڑے گا؟ فرماتے ہیں وَهَؤُلَاءِ الزَّنَادِقَةُ يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، فرماتے ہیں یہ زندیقوں کا ٹولہ جو صحابہ کرام کو بھوکتا ہے، فرماتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو رسول کے حق ہونے پر، قرآن کے حق ہونے پر، نبی جو کچھ لے کر آئے اس کے حق ہونے پر جو صحابہ گواہ ہیں
یہ جہنمی ٹولہ ان کو مجروح کرنا چاہتا ہے تاکہ جب یہ صحابہ وہ حق پہنچانے والے ہی مجروح ہو جائے تو قرآن بھی باطل ہو جائے، سنت بھی باطل ہو جائے۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات کہ نہیں آ رہی؟ تو کتاب و سنت کو جو جھٹلانا چاہتا ہے وہ صحابہ پر تان کرتا ہے، اور صحابہ پر تان اس لیے کرتا ہے کہ رسول کے حق ہونے پر، قرآن کے حق ہونے پر، حضور جو کچھ لے کر آئے اس کے حق ہونے پر گواہ صحابہ ہے۔ اب ان کی گواہی ہی معتبر نہ رہ جائے تو پھر کتاب و سنت باطل کیوں نہ ہو جائے؟ اس لیے اب امام ابو زرع کہتے ہیں جو ایسے عادل صحابہ کو مجروح کرنا چاہے فَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى، تو بہتر ہے کہ ایسے زندیقوں کو ہی مجروح کر دیا جائے۔ یہ مجروح کا جو لفظ میں نے اب بولا لغوی معنی میں جی، کہ انہیں کیوں مجروح نہ کر دیا جائے کہ یہی لائق کے اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے ساتھیوں صحابہ کرام کا احترام بے حد لازم، اور اس سلسلے میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے امام مالک فرماتے ہیں، امام مالک فرماتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 224 پر اسد الغابہ میں امام مالک فرماتے ہیں من انتقص احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیس له فی هذا الفیء حق۔ اللہ اکبر۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جو صحابہ میں سے کسی ایک میں بھی نقص نکالے، کمی نکالے، اس کا ان تین گروہوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کون سے تین گروہ؟ ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ فرماتے ہیں اللہ نے تین گروہوں کی قرآن میں بات کی، مہاجرین کی، انصار کی اور ان کے بعد آنے والوں کی۔ مہاجرین کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، مہاجرین کی شان بیان کی۔ اور دوسرا گروہ ہے انصار کا، جن کے بارے میں قرآن میں آیت اتری والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور تیسرا گروہ ہیں جو ان دونوں کے بعد آیا قیامت تک، وہ کون سا؟ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ گروہ جو ان کے بعد آیا وہ یہ کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو حضرت امام مالک کیا کہتے ہیں؟ ایک تو انصار، ایک مہاجرین، اور تیسرا ان کو حق ماننے والا۔ امام مالک کہتے ہیں جو ان صحابہ میں سے کسی میں نقص نکالتا ہے وہ ان تینوں میں سے کسی میں نہیں ہے، انصار میں تو نہیں، مہاجرین میں سے نہیں، مگر تیسرا جو ان کے حق میں دعا کرنے والا ہے اس میں سے بھی نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتیں۔ اور یہاں ایک عبارت بس پڑھ کر کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں، آخری بات۔ یوں تو میں بہت زیادہ نشان زد عبارتیں کر کے لایا ہوں جس کو پھر کبھی ہم عرض کریں گے۔ فرماتے ہیں امام عز الدین علیہ رحمہ تلک آیات عظیمت نزلت من عند المولا تعالی تشہد بفضل وعدالت جمیع الصحابہ جمیع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے یہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں وہ ساری آیتیں اس بات کی گواہ ہر صحابی عادل اور پرہیزگار ہیں۔ دوستان محترم، میں نے جو گفتگو آپ کے سامنے عرض کی ہے اس کا نچوڑ آپ کے سامنے بتاؤں۔ صحابہ اللہ کا چناؤ ہے، کیا اللہ کی قدرتوں میں کوئی کمی ہے؟ کیا حضور کی محبوبیت کبریٰ میں کوئی کمی ہے؟ جب اللہ قادر مطلق اور یہ محبوبیت کبریٰ کے مالک، تو ان کے لیے اس قادر نے جو ساتھی چنے وہ بھی کامل و مکمل، اور ان کا مرتبہ تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر ولی غوث کتب عالم سے افضل ہیں، اور ان پر تان کرنے والا جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ اور ان کی شان بیان کرنا، میں یہ کہتا ہوں
یہ عباسی خلیفہ کے دور میں اس نے کہا تھا کہ حضرت معاویہ پر گالیاں دو، تو کیسا صوفی نکل پڑا۔ اے علماء، اے صوفیاء، اے مبلغین، مظلوم صحابی حضرت معاویہ، دفاع کرو ان کی عظمتوں کا، ان کی خلافت کو تسلیم کرنے والے بلکہ ان کو خلافت سونپنے والے امام حسن مجتبی، ان کے ماتحت رہنے والے ہزاروں صحابہ، اگر معاذ اللہ یہ ظالم ہوتے تو امام حسن پر اعتراض نہیں آئے گا؟ اور ابھی تو میں نے اس بات پر بحث ہی نہیں کی جس میں وہ لوگ کہتے ہیں تبری میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، اس پر تو میں پھر کبھی گفتگو کروں گا، لیکن بات کرو امیر معاویہ کی شان، ڈھکے چھپے لفظوں میں بات چبا کر منہ موڑ کر لیم بالسنتہم کی طرح ایسی باتیں نہ کی جائے، بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جنید بغدادی کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں خواب میں آ کر کے بشارت دی ہے۔ تو ان صحابہ کی عظمتوں پر پہرا دینا دین پر پہرا دینا ہے۔ اگر ان کی عظمتیں مجروح ہو گئی، ان کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اور اعتبار اٹھ گیا، پھر آگے سوال رابضی یہ کرے گا کہ انہوں نے ہی تو قرآن جمع کیا ہے، انہوں نے ہی تو حدیث ہم تک پہنچا ہے، اب ان کو ہی تم نہیں مانتے تو قرآن کو کیوں مان رہے، سنت کو کیوں مان رہے؟ پورا دین ختم ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ کی عظمتوں پر پہرا دینا بہت زیادہ ضروری، اور صحابہ میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں میں جب صبح کو روایت پڑھ رہا تھا، اس پر مطالعہ کر رہا تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے ایک روایت میری نظر میں ایسی آئی کہ اللہ اکبر، جسے سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ روایت بیان ضرور کی جانی چاہیے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، یہ تہذیب الکمال میں یہ روایت موجود ہے، امیر معاویہ پر کیوں اتنا زور لوگ دے رہے ہیں کہ ان کی شخصیت مجروح کرو، کیوں تلے ہوئے ہیں؟ امام نسائی سے پوچھو۔ امام نسائی سے پوچھا گیا کہ کیا امیر معاویہ کو برا کہنا درست ہے؟ تو امام نسائی نے جواب دیا، انما الاسلام کدار، کہ اسلام کی مثال ایک گھر کی طرح ہے، لہو باب، اور اس گھر کا ایک دروازہ ہے، فباب الاسلام الصحابہ، اور اس اسلام والے گھر کا دروازہ صحابہ ہے۔ یہ چور گھر میں ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، اس لیے دروازوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں فمن آذ الصحابۃ انما اراد الاسلام، جس نے صحابہ میں سے کسی ایک پر تان کیا، اس نے اسلام کے محل پر حملہ کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کمن نقر الباب انما یرید دخول الباب، کہ جو دروازے میں نقب لگاتا ہے وہ دروازے سے اس کو کوئی سروکار نہیں، دروازے کو نقب اس لیے نہیں لگاتا کہ اتنا دروازہ کاٹ کے گھر لے جاؤں، وہ نقب اس لیے لگاتا ہے کہ اندر جا کے اس کو چوری کرنی ہے۔ تو صحابہ دروازہ ہے، یہ اندر گھس کے اندر چوری کرنا چاہتا اسلام میں۔ فرماتے ہیں فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ، اسلام ایک محل ہے، صحابہ اس کا دروازہ ہے، اور اس پر دروازے پر لگی ہوئی کنڈی امیر معاویہ ہے۔ یہ کنڈی توڑیں گے تو پھر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پھر دروازہ توڑیں گے تو اسلام کے گھر میں چوری کریں گے۔ یہ امیر معاویہ کا احسان بھی ہے کہ یہ کنڈی بن کر کے اسلام کے محل کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں، اسلام کا گھر بچانا ہے، صحابہ کی عظمتوں پر پہرا دیا جائے، اور جو اس دروازے کی کنڈی ہے امیر معاویہ، ان کا دفاع کیا جائے، ان کی عظمت و شان پر خطاب کیا جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم اس گفتگو کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ میں پھر سے ہمارے تحریک کے ذمہ داران حافظ صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو، ہمارے
مولانا محمد علی صاحب کو اور یہاں کے بالخصوص نوجوان جنہوں نے اتنی حسین محفل سجائی، اور میں واقعی میں داد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے گفتگو کو بہت سنجیدہ طریقے پر سنا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔